اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس تفسیر میں موجود خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس تفسیر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171، 172 اور 173، 171، 172 اور 173، ان تینوں آیات بینات کی مختصر سی تشریح کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان تینوں آیات میں ہمارے کھانے کے متعلق یا ہماری آواز دینے کے متعلق، ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلانے کے متعلق بڑی اہم گفتگو ہے۔ اور اسی کے اندر جو آیہ کریمہ ہے، آیت نمبر 173، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اسی کے تراجم کو کنفیوژن کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، کنفیوژن کر کے اس کے اندر مکس اپ کر کے پیش کر دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، جس وجہ سے بدعت اور کفر اور شرک کے حوالے سے بھی بعض حضرات جلد بازی میں فتویٰ ایشو کر دیتے ہیں۔ تو آج کا درس اس حوالے سے بہت اہم بھی ہے۔ پہلے آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ، وَمَثَل یعنی مثال، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ مثل اور مثل اس میں کیا فرق ہے۔ اور اگر جو حضرات اسٹوڈنٹس موجود ہیں، وہ اپنے مثل اور مثل کی تھوڑی سی اس تحقیق میں واپس اس درس میں چلے جائیں۔ مثال ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر لیا۔ کمثل، ان کی مثال، الذی، اس شخص کے ہے، ینعق، جو آواز لگاتا ہے، جو آواز لگاتا ہے، پکارتا ہے کسی کو، بما لا یسمع، کہ جو آواز دینے والے کی آواز کو سمجھنے والے نہیں ہیں، لا یسمع، وہ نہیں سنتے، الا، مگر سنتے ہیں، دعاء و نداء، دعا یعنی کہ ایک جہر قسم کی آواز، پکار، و نداء، اور ایک ساؤنڈ اور ایک آواز، یعنی وہ صرف اور صرف آواز سنتے ہیں۔ سمم، بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجع، فہم لا یعقلون، فہم، پس وہ، لا یعقلون، سمجھ نہیں رکھتے، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہٹ درم ہوتے ہیں، ضد باز ہوتے ہیں، اپنی ہی خیالات پر قائم اور دائم رہتے ہیں، اور کسی بلانے والے کی آواز کو کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس آیہ کریمہ میں ان کے بلانے والوں کو ایک مثال کے ساتھ کہا، ینعق، ینعق کس کو کہتے ہیں؟ ینعق اس چرواہے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بکریوں کو ڈانٹتا ہے اور بکریوں کو آواز لگاتا ہے، بکریوں پر شور کرتا ہے، للکارتا ہے، یعنی شاؤٹ کرتا ہے۔ اس کی جو شیپس ہیں اور جو گوٹس ہیں، بکریاں ہیں، اسی طریقے سے جو اونٹ چرانے والا ہے، اسی طرح جو گائے اور بھینس چرانے والے لوگ ہیں، یعنی اینیملز چرانے والے جو چرواہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جو بکریاں، مال، مویشی، جانور ہوتے ہیں،
تو اب مال مویشی آواز نہیں سمجھتے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، ان کو ایک ساؤنڈ آتا ہے، ان کو ایک آواز آتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں، بس اس ساؤنڈ کو سنتے ہوئے کوئی ایک جانور جس طرف مڑا وہ سارے کے سارے ادھر مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کی مثال اس میں اس طرح دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان کو اللہ کا رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء ان کو بلاتے ہیں، وہ اپنی ضد بازی میں بس صرف ایک ساؤنڈ سنتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو بھائی، یہ لگے رہتے ہیں۔ اور اگر آج کل بھی بعض لوگ اہل علم کی بات کو سننے کے بعد وہ یہ کہہ دیتے ہیں، اور جی چھوڑو یہ تو لگے رہتے ہیں، جب بھی آؤ جی تو یہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اب بتائیں کہ اگر آپ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے تو پھر آپ کو میرا جسم میری مرضی، پھر یہی سننے کو آپ کو ملے گا، اور اس میں پھر آپ کہیں گے ہاں یہ بات تو ایسے ہی ہے، جیسے کہ ابھی 8 مارچ گزرا ہے اور آپ نے اس دن کو دیکھا سنا مختلف حوالے سے۔ میری مرضی میں میرا جسم میری مرضی کے اندر آ کر جس کی بات میں سنوں، جس کی بات میں نہ سنوں، میری مرضی ہے میں اس کو فالو کروں، میری مرضی ہے میں فالو نہ کروں، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہی بات ہے تو پھر جو بلانے والے آپ کو بلاتے ہیں، تو جب آپ کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کی مرضی ہے نا، نہ کریں نا، آپ مرنا چاہتے ہیں نہ مریں نا، ہیں، لیکن موت آتی ہے تو بچانے والا کون ہے، اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، دیگر فرشتے، سانس والے، غذا والے، پانی والے، ہوا والے، سارے آ کر وہ چیزیں چھینتے چلے جاتے ہیں، اس کے منہ میں ڈالو تو پانی بھی اندر نہیں جا رہا، آپ مرضی استعمال کرو، نہیں ہے ہماری مرضی، ہم فرما بردار ہیں۔ یہ لفظ مسلمان، یہ لفظ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ فرما بردار ہیں۔ تو فرما بردار جب یہ لفظ سامنے آیا تو مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کے حکم کو فالو کر کے اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق گزرتے ہیں۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی بات سنے تو وہ اولاد کامیابی کی عروج منزلوں تک، بڑی اونچی منزلوں تک وہ پہنچتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے ساتھ اپنے والدین کی دعا شامل ہے۔ یہ کوئی میٹر نہیں رکھتا کہ ان کے والدین مسلمان ہیں یا کافر ہیں، والدین کی دعا درجہ قبولیت تک جاتی ہے۔ تو اب اگر مسلمان بھی ہوں، ماں باپ بھی ہوں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ان کو ہدایت بھی دیتے ہوں، تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد ہونا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو بچانے کے جو ایک ٹرمز اور کنڈیشنز بتائے گئے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اس سے بچنا ہے، اس سے نہیں بچنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام تم کر سکتے ہو، یہ کام تم نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اہل علم کی آواز کو ینعقوا بما لا یسمعوا، یہ چرواہے کی آواز کی طرح سمجھ کر لاپرواہی کریں گے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے لاپرواہی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرف دھکیل دیتا ہے، اور شیطان ان کی ذہن اور عقل کی ڈوری کو اونٹ کی نکیل کی طرح اپنی طرف کھینچ کر انہیں شرم و حیا کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، اور وہ میڈیا کے سامنے ایسے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، کہ جو کلمات ایک شریف اور حیادار مرد اور عورت وہ کلمات نہیں کہہ سکتے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ سمن بہرے ہیں، بکمن اندھے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ بات کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض جانوروں کا بھی ذکر کیا، یہاں جو یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک چرواہے کی آواز کی، وہ چرواہے کو آواز دیتے ہیں، حالانکہ بعض جانور چرواہے کی آواز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور اگر میں آپ کو سمجھا دوں اور نام لے لوں ایک جانور کا تو آپ حیران ہو جائیں گے، جیسے
کتا ہے۔ اب یہ کتا جو ہے نا، عام بندہ کتے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور خاص کر کے مسلمان کہتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمت نہیں آتی، کتا اچھا نہیں ہے، لیکن کتے کا ذکر قرآن مجید میں شکار کے حوالے سے احادیث میں ہے، فقہا نے اس کو بیان کیا ہے، اس کے یعنی شرائط رکھے ہیں۔ حفاظت کے لیے ہو تو تب بھی کتا آپ کے لیے بہتر ہے، شکار کے لیے ہو تب بھی کتا آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے گائیڈ ڈاگز، وہ جو رہنما کتے ہوتے ہیں جو اندھوں کو لے کے جاتے ہیں، ایون کہ ان کتوں کو اتنا سکھا دیا جاتا ہے کہ اگر مالک ان کا گر جائے تو انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کی دوائی، ان کے ہر چیز ان کو بتا دی جاتی ہے۔ گو کہ کتے کی اندر ذہنی طور پر جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 42 سے 50 یعنی کلمات جو سینٹنسز ہوتے ہیں، جو نیمز ہوتے ہیں، وہ اپنی میموری میں رکھ سکتے ہیں، اور ان کو جو سکھائی جاتے ہیں اس کے مطابق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اپنی طرف توجہ کو مبذول نہیں کرتے اور اس کو ویسے ہی آواز سمجھ کے ادھر ادھر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ان کی مثال وہ انہی جانوروں کی طرح ہے جو چرواہے کی آواز کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا جانور کدھر مڑ رہا ہے، اور جیسے ہی ایک مڑا وہ جانور اسی طرح۔ بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جانوروں میں تو کچھ بہتر ہیں جو اس کو فالو تو کر لیتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ایسے لوگ وہ جانوروں سے بھی ورس ہیں، ورس دین اینیملز، یعنی وہ جانوروں سے بھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 179۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو 172 ہے، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایہا الذین، او ایمان والو، او لوگو، آمنو جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، جو مومن ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاک چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہو تعبدون اس کی خاص عبادت کرنے والے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاک چیزوں کے کھانے کے متعلق فرمایا۔ اب یہ پاک چیزوں کے چیزیں تو ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، ہم نے تو پیدا ہی نہیں کی کہ ہم کہیں کہ جی یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے۔ تو جو چیز ہم بناتے ہیں ہم اس کے خواص کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر میں کوئی سیٹ اپ کیا ہے، ساؤنڈ سسٹم کا، ویڈیو سسٹم کا، کیمراز لگائے ہیں، یا کوئی اور ہیٹنگ سسٹم لگایا ہے، تو کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنے ٹمپریچر پہ رکھنا ہے، اتنا ہوگا تو یہ خراب ہوگا، اتنا ہوگا تو ہانڈی جل جائے گی، اتنا ہوگا تو کپڑے جل جائیں گے، اتنا ہوگا تو لانڈری میں ہمارے کپڑے بالکل ختم ہو جائیں گے، اتنے نمبر پہ واشنگ کے لیے رکھنا۔ یہ آپ لوگوں کی اور ہماری یہ چیزیں ضرورت ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کرنے سے خرابی ہوگی، یہ کرنے میں بہتری ہوگی۔ اگر یہ چیز ہماری ایسی ہیں تو کیا اللہ نے اتنی ساری مخلوق بنائی ہے تو اس بنانے والے کو نہیں پتا کہ یہ چیز ان کے لیے کون سی سوٹیبل ہے، ان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، میری تو ہر چیز بنی ہوئی ہے، میں نے تو بنائی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو چیز بنی ہے وہ تمہارے ہی لیے ہو۔ نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ان میں سے کچھ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے ٹرمز اور کنڈیشنز رکھی ہیں کہ جس کے وہ یعنی کرنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد تم ان کا استعمال کر سکتے ہو، حلال بھی ہوں اور پاک بھی ہوں۔ آپ پچھلے درس میں حلال اور پاک کا فرق سمجھ چکے ہیں۔ مثلا کہ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، جانور حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، چیزیں جو پکی ہوئی آپ کے پاس حلال ہیں، لیکن اگر یہی حلال چیز چوری کی ہو تو حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہی چیزیں یعنی اس لیے فرمایا حلال بھی اور پاک بھی۔ حلال یہ ہے کہ وہ چیز اللہ کی طرف سے حلال ہو، اور پاک یہ ہے کہ وہ تمہارا حق بھی بنتا ہو، حق کے غیر دوسرے کا حق نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ حلال اور طیب کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ کا تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور برکت دوں گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی خاص عبادت کرتے ہو، خاص عبادت گزار بندے ہو، یعنی اس کی عبادت میں تم کسی کو شریک نہیں کرتے، تو تم لوگ شکر گزار ہو، اور یہی عبادت تمہاری اللہ کی بارگاہ میں شکر ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اللہ نے توفیق دے دی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب ان کو بتا دو کہ درمیان میں جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بیان کرتے ہیں، تکبیر اور تمجید بیان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی تحمید، تکبیر اور تحلیل اور تسبیح بیان کی جائے تو اللہ اپنے بندوں سے درگزر فرما کے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور پاک چیز کو وہ قبول بھی فرماتا ہے اور پسند بھی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند بھی فرماتا ہے کہ، اور پھر اس کے بعد پاک چیز کو قبول بھی فرماتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی وہی حکم دیتا ہے جو اللہ اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے۔ اپنے رسولوں سے فرمایا طیب کھاؤ، حلال کھاؤ، اسی لیے اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں، وہ مشکوک چیز بھی وہ استعمال نہیں فرماتے۔ ہمارے ہاں تو دلہ دلہ ہوتی ہے نا، کھائی جاؤ بعد میں سوچیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ پاک کھانا استعمال کرو، پاک چیز استعمال کرو، پاک چیز کھاؤ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اسی حدیث مبارک میں جو مسلم شریف کی، آپ نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے تھکاوٹ، پریشانی، سفر کے معاملات، پریشانی کے ساتھ عبور کر کے، ظاہر بات ہے کہ اس وقت کا سفر، آج کا تو ہم جہاز میں بیٹھے، آنکھ لگ گئی، 3-4 گھنٹوں کے بعد منزل آ گئی، 7-8 گھنٹوں کے بعد منزل آ گئی، ہم حرم میں پہنچ گئے، اور یہاں بھی ریسٹ رہا، وہاں گئے تو گاڑی میں بیٹھے، اس گاڑی میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور پھر ہم جس روم میں گئے اس روم میں بھی ایئر کنڈیشن ہے، اور جس حرم میں گئے اس حرم کے بھی اس جتنے ورانڈے اور مسجد ہیں وہ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہیں۔ بڑی سہولت ہے آج کل۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہاں دھوپ، جنگل، لوگ پیدل دور دراز سے سفر کر کے آتے، سب جنگلوں کی مصیبتیں، جانوروں کی پریشانیاں، سمندروں کی پریشانیاں، دریاؤں کی پریشانیاں، یہ عبور کر کے وہ بیچارے جس وقت وہ حرم میں پہنچتے، تو ایک شخص کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، وہ لمبا سفر کر کے حرم میں پہنچا، اس کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے گرد آلود ہیں، اور وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، یعنی اللہ کو پکارتا ہے۔ اور اس کا کھانا، حضور نے فرمایا، حرام، پینا حرام، پہننا حرام، یعنی جو وہ کھا کے راستے میں آیا دوسروں کا حق مار کے آیا، اتنی تکلیف سے چل کے آیا، تو علاقے میں جہاں کھاتا تھا ان لوگوں سے وہ بھی حرام کھاتا تھا، جو پیتا تھا وہ بھی حرام ہے۔ اب دونوں طریقوں سے کسی غیر کی چیز پی کے منہ مروڑ کے باہر نکل آئے، یا منہ صفا کر کے باہر نکل آئے، یا وہ حرام چیز جو استعمال کی جاتی ہے، شراب، خمر وغیرہ، وہ پیتا تھا۔ اب اس کے بعد جو اس نے پہنا، جو کپڑے شریعت نے اجازت دیے تھے وہ نہیں پہنا، بلکہ جو شریعت نے جس کپڑوں سے منع کیا تھا وہ کپڑے پہنے۔ یہ ایسے کہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کپڑوں کی کنڈیشنز اللہ نے رکھی ہے کہ تمہارا لباس ایسا ہو جس سے تمہاری باڈی کور ہو، یعنی لوز ہو، اور وہ ٹائٹ پہنے تو ٹائٹ پہننا حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ کیوں؟ جس سے انسان کے فگرز پرومیننٹ ہو جائے، ظاہر ہو جائیں، اور دوسرے آدمی کے خیالات بدلنے شروع ہو جائیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ بھی حرام ہے۔ جس وقت یہ چیز ہے تو اس کا پہننا بھی حرام، اس کی غذا بھی حرام،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی حاضری نہیں ہے، تیرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے، اور جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ حاجی، اس کی کیفیات بدلتی ہیں۔ اب سمپل ایک چیز ہے کہ اگر اللہ نے جس حاجی کا حج قبول کر لیا ہے تو آپ پہچان سکتے ہیں، وہ خود بھی پہچان سکتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی آئی ہے کہ نہیں آئی، برائی سے نیکی کی طرف طبیعت آئی ہے کہ نہیں آئی، گال گلوچ منہ سے جو نکلتی تھی اس سے ہٹ کر میرے زبان پر تسبیح اور تحلیل اور تشکر کے کلمات یعنی شکر اللہ کا بیان کرنا آیا ہے کہ نہیں آیا۔ اگر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمجھ لو کہ کوئی تو خرابی تھی، پہننا حرام تھا یا کھانا حرام تھا یا پینا حرام تھا، کوئی تو درمیان میں ایسی چیز آ گئی کہ جس نے اس کی دعا کو قبول کرنے سے رکاوٹ کر لی، اور یہ جیسے کا تھا ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کی عبادت اگر تم کرتے ہو تو واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 173 میں، اور یہ بہت اہم آیت ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما، سوائے اس کے نہیں، حرم، اللہ نے حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار کو حرام کیا۔ اب میں اس کی انشاءاللہ تشریح کروں گا۔ والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یعنی خنزیر حرام کر لیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، وما، اور وہ اہل جو حلال کیا گیا یعنی جو ذبح کیا گیا بوقت ذبح اس پر آواز بلند کی گئی، لغیر اللہ، سوائے اللہ کے نام کے۔ فمن اضطر، فمن، جو شخص، اضطر، جو بے قرار ہو گیا، مجبور ہو گیا، غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور عادت بنانے والا یعنی حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، اپنی بہت بڑی مہربانی والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا ذکر کیا نہ کھانے کا، جو چیزیں حرام کر دیں گی وہ میتہ ہے۔ میتہ اس حلال جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے اپنی طبی موت مر گیا ہو، اس کو میتہ کہتے ہیں، مردار۔ لہٰذا اس مردار جانور کا کھانا حرام ہے، البتہ اس کے جسم سے، اس کے چمڑے سے، اس کی ہڈیوں سے، اس کے بالوں سے، یا اس کے چمڑے سے، یا اس کی جو چربی ہوتی ہے، فیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ممانعت نہیں ہے۔ وہ اگر چیزوں میں، کھانے میں نہیں ہے، کھانے میں کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی استعمال کیا جائے، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی کے ہاں بکری تھی، وہ مر گئی، طبی موت مر گئی، اور انہوں نے اٹھا کر اس کو ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا تو وہ بکری تھی، تو آپ نے پوچھا یہ کیا، کس کا جانور ہے؟ تو اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ہاں تھی اور مر گئی، اور میں نے اس کو پھر حرام ہے، مردار ہے، تو اب میں اس کے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کے چمڑے سے اور اس کے بالوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی اس کے چمڑے کو اتاریں اور چمڑا اتار کر اس کو دباغت کریں، یعنی جس طرح وہ پاک نمک وغیرہ لگا کر اس کو پاک کر دیتے ہیں، اور جس کو پاک ہو جائے تو اس وقت وہ ضرور تو اس کا مشکیزہ بنائیں، اس کے لیے کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنائیں۔ اس وقت کے لوگ اسے کاٹ کر اپنی چارپائی وغیرہ وہ یعنی بنتے تھے اور چارپائیاں وغیرہ بناتے تھے۔ کوئی بھی کسی کام میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں، مصلی بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ دباغت کے بعد یعنی اس کو خشک کرنے کے بعد اس کے اندر جو ویٹنس ہے وہ ساری ختم ہو گئی، وہ پاک ہو جاتی ہے۔
تو لہٰذا مردار جانور سے فائدہ اٹھانا۔ اب اسی طریقے سے بعض ہمارے جو خواتین ہیں اور خواتین کے حوالے سے جو استعمال کرتے ہیں کوئی لوشنز، کریم اور سوپس، جو بھی استعمال چیزیں ہوتی ہیں، اور ان میں بہت اینیمل فیٹ ہے جی۔ اب اینیمل فیٹ میں جو چیز آ جاتی ہے تو وہ اینیمل کے حکم میں نہیں آتی، اس اینیمل فیٹ کو انہوں نے ایک مختلف کیمیکلز کے ذریعے سے صفا کر کے اور آپ کی جسم کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ اس کو اپنے جسم پر بطور دوائی کے اور بطور حفاظت کے، اب یہ جو لوشنز لگائے جاتے ہیں چہرے پر یا ہاتھ پر، یہ حفاظت کے لیے ہوتا ہے نا۔ جو صابن وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی صابن بہت مہنگے بھی صابن ہیں۔ ایک دوست نے مجھے ایک صابن کے حوالہ سے یعنی دکھایا تھا اور تحفتاً بھی دے دیا تھا۔ تو وہ صابن ہم تو جاتے ہیں، کوئی 60p کا ہوتا ہے، کوئی 70p کا ہوتا ہے، ہم وہاں سے اٹھا لیتے جتنا سستا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 پاؤنڈ کا ہوگا، 1.5 پاؤنڈ کا ہوگا، تو وہ تقریباً more than 300 pounds۔ میں خود حیران ہو گیا کہ صابن میں کیا رکھا ہوا ہے۔ ہاں، لیکن جب استعمال کریں تو اس کے بعد جسم پر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جسم جو ہے نا وہ سافٹ ہے، یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ جو آپ کے جسم کو، اگر اس میں بھی کوئی اینیملز کی فیٹ موجود تھی، لیکن اگر کوئی صابن اپنے بدن پر لگاتا ہے یا اپنے سر کے بالوں پر لگاتا ہے تو پانی جسم کو تو وہ یعنی وہ ڈالتا ہے، بہاتا ہے اپنے جسم پر، تو وہ صابن بھی اور ہر چیز چلی جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی بھی، وہ بھی دھل گئی اور ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اگر ایسی چیز آ جائیں تو یہ چیز جواز میں آتی ہے۔ دوسری چیز خون، دم جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالدَّمُ، وہ دم جو ہے یہ تمہارے لیے بھی حرام ہے۔ اس سے مراد وہ دم ہے، وہ خون ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے فوارے کے ساتھ یعنی پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، تو وہ لوگ اس کو محفوظ کرتے تھے کسی برتنوں میں اور وہ پیتے تھے، یعنی یہ ہم پیتے ہیں، اور اس کو حرام کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی باڈی میں، جانور کی باڈی میں جتنی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری، یہ تیز خون کے ساتھ وہ ساری بیماری نکلتی ہے، اور یہ خون انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اور اس کو کہتے ہیں دم مسفوخ، یعنی ذبح کے وقت جو خون پریشر کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے بعد جب خون نکل گیا، جانور یعنی وہ چکن ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن اس کے بعد اگر فرض مال کہ وہ جانور باقی رہ گیا، اس کے اندر کوئی کسی پارٹس میں تھوڑا سا خون رہ گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ استعمال کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ تیسری چیز آگئی خنزیر۔ یہ ایسا جانور ہے جو بال سے لے کر کھال تک، گوشت سے لے کر ہڈی تک، اوپر سے لے کر یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک اور ظاہر سے لے کر باطن تک ٹوٹلی حرام ہے۔ اس کے اندر ایسی چیزیں، بیماریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں کہ جس سے انسان کو نقصان ہی نقصان آتا ہے، اور موسٹلی جو کینسر کے معاملات آغاز ہوئے ہیں وہ انہی جانوروں سے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک ایسا جراثیم ہے کہ جو مرتا نہیں ہے، اور جس کو تو جسم کے اندر جاتا ہے وہ کھانے والے کے جسم کو موٹا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، تمام جانوروں میں یہ بے حیا جانور ہے، اور کھانے کے جو اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں، تو آپ نے اکثر دیکھا کہ یہ جو لوگ خنزیر کھانے والے ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کا شرم حیا بھی موجود نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ ناپاک ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے قدر اس کی تفصیل بیان فرما دی، یعنی او لحم خنزیر فإنہ رجس، یہ جو خنزیر ہے یا اس کا گوشت ہے یا جو بھی ہڈی اس کی، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، رجس کہتے ہیں ناپاک کو، تو گویا یہ ٹوٹلی ناپاک ہے۔ اور انسان کی باڈی جو ہے اس کو یعنی سویلنگ آ جاتی ہے، اس میں موٹاپا آ جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو استعمال کرنے والے ان کے جسم کو عجیب سے موٹاپا اور عجیب سی چیز آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر کے نام پر یعنی جو جانور رکھا جائے، اُہِلَّ، الہلال، یہ اُہِلَّ کہتے ہیں، یعنی
آواز کو، اونچی آواز کو، جیسے نیا چاند کو ہلال کہتے ہیں، اور ہلال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ نظر آتا ہے تو لوگ اشارے کر کے آواز دیتے ہیں، وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ چاند ہے، تو یہ اونچی آواز کی وجہ سے اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اسی طریقہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس بچے کو اوپر نیچے کرتے ہیں اور کچھ اس کے پیٹھ پر بھی تھوڑا سا یعنی ہاتھ مارتے ہیں تاکہ بچے کی آواز نکل آئے، اور جب بچہ روتا ہے یا اس کی آواز نکلتی ہے تو اس آواز کو بھی ہلال کہتے ہیں۔ یعنی گویا اس ہلال سے اوہلا سے مراد آواز ہے، اور آواز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور کہ جو حلال تھا اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے حوالے سے کسی نے کسی بت کا نام لیا، کسی پیر کا نام لیا، کسی ولی کا نام لیا، کسی زندہ کا نام لیا، کسی مردہ کا نام لیا، کسی کا بھی نام لے لیا، ذبح کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ لات، منات، عزا، پیر، اولیاء، نبی، ولی، وٹ ایور، بھائی، باپ، اولاد، کچھ بھی اس نے نام لیا، وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہے، بقیہ اس پر نام رکھنا جائز ہے کہ یہ ایصال ثواب کا ہے، ہم نے دعا کے لیے لایا، یہ شادی کے لیے ہے، یہ میرا جانور ہے، یہ میں نے اس کو پالا ہے اور قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ نام رکھنے اس کے لیے جائز ہیں۔ اور جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا ہے کہ ہم حقیقہ کے لیے دمبا لائے ہیں، حقیقہ کے لیے یہ بکرا لائے ہیں، یہ چیزیں تو جواز میں ہیں، لیکن ذبح کرتے ہوئے اب یہاں سے بعض لوگ بڑے کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی جو غیروں کے نام پر چیز رکھی جاتی ہے وہ غیروں کے نام پر، تمہاری بیوی بھی تو تمہارے نام پر ہے، آپ کیا کہتے ہیں یہ بیوی اللہ کی ہے؟ یہ بھی تو کہتے ہیں نا الیاذ باللہ سبحان الیاذ باللہ، میری بیوی، میرا مکان، میری کار، میری بیٹی، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا مال، میری دولت، یہ میرا میرا کر رہے ہیں، تیرا تیرا کر رہے ہیں، اس کا کر رہے ہیں، یہ سارے کو نسبت ہی تو ہے نا، لیکن یہ ساری نسبتیں عارضی ہیں، حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص کا جس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا۔ لہٰذا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، میں اختصار کے ساتھ کرتا ہوں اس کو، آخر میں وقت کی اختصار ہے، مختصر ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہاں اب ایک انسان بے قرار ہے، مجبور ہے، اور اس مجبوری کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ مجبوری ہے، اب حرام چیز کے علاوہ اس کو کوئی چیز نہیں میسر آتی جس سے وہ اپنی جان کو بچائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص بے قرار ہوا اور اس بے قراری میں اس شخص نے وہ چیز استعمال کی غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ، ہاں وہ جان بچانے کی خاطر تک ہو، لیکن نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ ہی اپنی عادت بنانے والا ہو، بس عادت ہی بنا لے، حرام ہی کھانا شروع کر لے، نہیں ایسی بات نہیں۔ اور جس آدمی نے ایسا کیا تو وہ تو ظاہر بات ہے گناہ گار ہے، اور وقتی مجبوری کے تحت اس نے جان بچانے کے لیے وہ چیز استعمال کر لی، تو اللہ سبحانہ یعنی حفظان صحت، اپنی صحت زندگی بچانے کی خاطر جس وقت اس نے وہ تھوڑا سا چیز استعمال کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو خاص کر کے بعض لوگ غلط طرف انسان کی ڈائریکشن یعنی ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ فلاں ہے، فلاں بزرگ کے نام پر، فلاں نبی کے نام پر، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مدینہ شریف میں اپنی قربانی کی اور اپنی امت کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے یہ 2 جانور خریدے جاتے تھے، 2 دمبے خریدے جاتے تھے، ایک فرماتے یہ میرا ہے اور میری طرف سے قربانی ہے، اور دوسرا میری امت کے ان افراد کی طرف سے، میری آل بیت کی طرف سے قربانی ہے کہ جن کو توفیق نہیں ہوگی قربانی دینے کی، تو گویا اس جانور پر بھی امت کا نام رکھا گیا، آل بیت کا نام رکھا گیا، اس جانور پر اپنا نام رکھا گیا۔ یہ عارضی نام ہے، یہ پہچان ہے، اسی وجہ سے انسان کی ملکیت ہے، یہ اپنا حق بنتا ہے، اور اگر یہ بھی نام کرے جی یہ کس کا ہے جی، اور یہ اللہ کا مال ہے، تو پھر اللہ کا مال ہے، تو پھر وہ اللہ کا بندہ کوئی بھی اٹھا کے لے جائے۔
تو اس کے لیے یہ تو بھی چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ بہرحال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی مزید تشریح کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کا فہم اور نور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔